سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جنرل اسلم بیگ 1990 میں سیاسی لحاظ سے بہت ایکٹیو تھے۔ یہ اقتدار کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے۔ یہ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے انتقال کے بعد اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے، لیکن غلام اسحاق خان نے انہیں موقع نہیں دیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو اس وقت بھی جنرل اسلم بیگ 2-3 مرتبہ اقتدار کے قریب پہنچے، لیکن یہ مواقع بھی ضائع ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ 16 اگست 1991 میں ریٹائر ہو گئے۔ 1993 میں انہوں نے باقاعدہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے عوامی قیادت پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنا لی۔ جنرل صاحب نظریاتی اور لسانی لحاظ سے MQM کے قریب تھے۔ ان کے ایک مہربان نے لندن میں MQM کے قائد الطاف حسین سے رابطہ کیا۔ جنرل اسلم بیگ اور الطاف حسین میں طے ہوا، اگر جنرل صاحب کسی نہ کسی طریقے سے قومی اسمبلی کی 15 نشستیں حاصل کر لیں تو MQM ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دے گی۔ یوں MQM کی 18 نشستیں اور جنرل صاحب کی 12 نشستیں مل کر 30 ارکان ہو جائیں گے۔ یہ 30 ارکان آگے چل کر دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑ توڑ کریں گے، اور پھر یوں اس جوڑ توڑ میں جنرل اسلم بیگ کو صدر بنا دیا جائے گا۔ یہ فارمولہ طے پا گیا۔ اس دور میں میرے ایک دوست جنرل اسلم بیگ کے بہت قریب تھے۔ یہ دوست آج کل ملک کے ہاؤسنگ سیکٹر کے سب سے بڑے ٹائکون ہیں۔ جنرل صاحب نے ان کو بلوایا، انہیں 16 کروڑ روپے دیے۔ پاکستان کے بادشاہ گھر اور اسلحے کے سوداگر بریگیڈیئر نیاز اس وقت جنرل اسلم بیگ کے قریب ہوتے تھے۔ بریگیڈیئر نیاز نے بھی اس سیاسی کھیل میں کنٹریبیوشن کیا۔ تیسرا کنٹریبیوشن مہران بینک کے صدر سیٹھ یونس حبیب کی طرف سے آیا۔ یوں یہ رقم 16 کروڑ سے 24 کروڑ ہوگی۔ یہ فیصلہ ہوا جنرل اسلم بیگ امیدواروں کا فیصلہ کریں گے۔ ریئل اسٹیٹ ٹائکون امیدواروں کے الیکشن کے اخراجات پورے کریں گے۔ جنرل صاحب نے امیدوار سلیکٹ کر لیے۔ ریئل ٹائکون نے امیدواروں کو سرمایہ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ سیاست کنویں کی طرح ہوتی ہے جس میں کروڑوں روپے ایک آدھ اینٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لہٰذا 24 کروڑ روپے ہوا میں اڑتے دیر نہیں لگی۔ چند دنوں میں جنرل صاحب کا سرمایہ ختم ہو گیا۔ الیکشن کے دن قریب پہنچ آئے تو ایک دن میرے دوست کو لندن سے MQM کے قید الطاف حسین کا ٹیلی فون آ گیا۔ یہ تعزیت کے لیے کسی دوست کے گھر جا رہے تھے۔ الطاف حسین نے ان کو بتایا، میں جنرل اسلم بیگ سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ٹیلی فون پر موجود نہیں، آپ انہیں میرا یہ پیغام دے دیں۔ ہماری رابطہ کمیٹی نے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم اب الیکشن نہیں لڑ رہے، میرے دوست کے بقول۔ یہ سن کر ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جنرل اسلم بیگ کے اقتدار کا تمام تر منصوبہ MQM کی نوک پر کھڑا تھا۔ اگر MQM الیکشن نہیں لڑتی تو جنرل اسلم بیگ کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ یہ راستے ہی سے اسلم بیگ کے گھر کی طرف دوڑے۔ جنرل اسلم بیگ اس وقت سو رہے تھے، میرے دوست نے انہیں جگایا۔ اس کے بعد جنرل صاحب کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ جنرل صاحب کی نیند اڑ گئی، وہ ننگے پاؤں لان میں آئے۔ وہ اسی عالم میں ٹیلی فون پر الطاف حسین کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن MQM کا فیصلہ اٹل تھا۔ ٹیلی فون بند ہوا تو جنرل اسلم بیگ اقتدار کے خوابوں کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ روپے سے محروم ہو چکے تھے۔ یہ محل سے فٹ پاتھ پر کھڑے تھے کیونکہ ان کا سارا سرمایہ ڈوب چکا تھا۔ MQM نے اس کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور وہ اس الیکشن میں سندھ اسمبلی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہی۔ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اب سوچنے کا وقت آ چکا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ ڈوب جائے اور وہ پھر لان میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ میاں صاحب کی ذات میں ایک خاص نوعیت کی حلیمی سادگی اور مہمان نوازی ہے۔ میڈیا کے لوگ جب بھی میاں نواز شریف کا انٹرویو کرنے جاتے تھے تو یہ سٹاف کے چھوٹے سے چھوٹے ملازم کو اپنے ہاتھوں سے پلیٹیں پکڑا کر کھانا کھلاتے تھے۔ یہ بظاہر ایک معمولی سی بات دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر اس کو بڑے کینوس میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کوئی چھوٹی خوبی نہیں۔ میاں نواز شریف وہ سیاستدان اور لیڈر ہیں جن کے دسترخوان پر ڈرائیور سے لے کر کیمرہ مین اور اینکر سے لے کر پروڈیوسر تک سب پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب اپنی نگرانی میں خود انہیں کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پلیٹیں بھی پکڑاتے ہیں۔ ان کے بعد چودھری شجاعت حسین کی مہمان نوازی کا نمبر آتا ہے۔
جبکہ ان کے علاوہ کوئی لیڈر، کوئی سیاستدان چینلز کے چھوٹے سٹاف کو لفٹ نہیں کراتا۔ میاں نواز شریف میں اس سے جمال اور اس سے مزاح بھی ہے۔ ان کے گھر، ان کے دفتر میں ایک خاص جمالیاتی حص، صفائی ستھرائی اور سلیقہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سلیقے، صفائی اور اس سے جمال سے دوسرے رہنما محروم ہیں۔ میاں صاحب ہلکے پھلکے موڈ میں بعض اوقات ایسا بھڑکتا ہوا فکرہ داغ دیتے ہیں جو لوگوں کو برسوں یاد رہتا ہے۔ آخری بات، میاں نواز شریف حالات کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہیں۔ یہ بات 28 ستمبر 2008 کی ہے۔ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا اگر سیاستدانوں نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کیا تو ملک نہ ختم ہونے والی انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا سیاستدان، بالخصوص پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، ان سب کو اپنا آئینی اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ستمبر کی 28 تاریخ تھی اور میں رائے ونڈ میں میاں نواز شریف کے پاس ان کے گھر میں بیٹھا تھا۔ میاں نواز شریف کا اس وقت کہنا تھا، آصف علی زرداری کو چاہیے تھا یہ 2008 کے الیکشن کے بعد عوام کے سامنے یہ اعتراف کر لیتے، مجھ سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، میں نے کرپشن بھی کی، کک بیکس بھی لی، میں نے ناجائز اثاثے بھی بنائے، میں آج اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ قوم کی لوٹی ہوئی دولت قوم کو واپس کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی دوسرے کو کرنے دوں گا، تو یقین کیجئے ملک کا مقدر بدل جاتا۔ میاں نواز شریف کی یہ تجویز اچھی تھی اور میرا خیال ہے کہ اب سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہماری سیاسی قیادت کو اپنی ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ یہ ماضی کی کوتاہیوں کو جس حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں یہ اپنی اس قدر اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد پوری نیک نیتی اور جذبے کے ساتھ ملکی مسائل پر توجہ دیں تو پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت میں سیاسی درجہ حرارت میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے اس کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کے بعد قوم سے معافی مانگے اور یہ بھی ملک کو پوری نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرے، ورنہ دوسری صورت میں تبدیلی کا وقت آ چکا ہے۔ اگر سیاسی قیادت نے خود کو تبدیل نہ کیا تو عوام انہیں ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ ان کا قبلہ اس انداز سے سیدھا کریں گے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ ٹیڑھا نہیں کریں گے۔